حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج ہم ایک اہم دعا بتائیں گے۔ وہ دعا ہے کہ جب کسی انسان کو کتا کاٹ لے تو کتا کے کاٹنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ 40 دن تک یہ دعا پڑھ کر کے دم کر کے استعمال کرے۔ یہ دعا کے بتانے سے پہلے چند کچھ اہم نقطے کی بات کہ جب کسی کو کتا کاٹ لے تو یہ چند اہم نقطے کی بات یاد رکھے۔ اہم نقطے کی بات یہ ہے کہ جب کسی کو کتا کاٹ لے تو کتا کے کاٹنے کے بعد فوری طور پر اس جگہ کو انسان کو چاہیے کہ صابن سے دھو دے۔ بہتر ہے کہ لائف بوائے صابن سے اچھی طرح سے دھوئے۔ اچھی طریقے سے دھونے کے بعد فوری طور سے سرکاری ہاسپٹل یا کتا کے کاٹنے کا جو علاج کرتے ہیں جو ڈاکٹر، اس ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ یہ آپ کے لیے سب سے اہم اور یاد رکھنے والی بات ہے۔ کتا کے کاٹنے کے بعد، کتا کے کاٹنے کے بعد صرف جھاڑ پھونک یا تنتر منتر کے سہارے نہیں رکنا چاہیے۔ تنتر منتر کے سہارے رکنے اور جھاڑ پھونک کے سہارے رکنے سے آپ کا بڑا نقصان یعنی جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ کچھ جڑی بوٹی کھلاتے ہیں یا کچھ تھالی کو چپکاتے ہیں پیٹھ پہ یا کچھ کرتے ہیں۔ بہت سارے ناٹک ہوتے ہیں، ان ناٹکوں میں نہیں پڑنا ہے۔ پہلا کام کرنا ہے، کاٹنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے دھونا ہے لائف بوائے صابن سے۔ صابن سے دھونے کے بعد سرکاری ہاسپٹل جانا ہے یا کتا کے کاٹنے کے بعد جو ڈاکٹر علاج کرتے ہیں کتا کے کاٹے ہوئے کا، اس کے پاس جا کے ملنا ہے اور اپنی مکمل اپنا مکمل علاج کرانا ہے، اپنی مکمل دوائی کرانی ہے۔ اب ڈاکٹروں کا ہے کہ پہلا دن، تیسرا دن، 7ویں دن، 14ویں دن، 28ویں دن اس طرح کا انجیکشن دیتے ہیں۔ اور اگر وہ انجیکشن آپ نہیں لے رہے ہیں تو ریبیز ایک قسم کا انفیکشن ہے، وہ اس کا زہر ہے۔ وہ زہر دماغ پہ آ جانے کے بعد جو انسان پھر بچنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ریبیز ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے مریض کو پانی سے اور ہوا سے بہت زیادہ ڈر محسوس ہوتا ہے۔ پانی سے بھی ڈرنے لگتا ہے، ہوا سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ ایسے مریض کو گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی بہت زیادہ ہونے لگتی ہے۔ تو کتا کاٹے تو پہلے نمبر پہ دھونا، دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر کے پاس جانا، ڈاکٹر کے صلاح مشورے سے کام کرنا۔ اب رہی بات کہ کیا قرآنی عمل، قرآن کے آیات کو پڑھ کر کے دم کر کے پی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دوستو، اللہ کا کلام قرآن مجید بلا شبہ اس کے ہر آیت میں، ہر حرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل شفا رکھا ہے۔ اور یہ قرآن مجید انسانیت کی رہبری اور انسانیت کے شفا کے لیے، قرآن مجید میں بھی اس کے شفا کے لیے پہلے آپ ڈاکٹروں سے ہو لیں، پھر اس کے بعد آپ متواتر 40 دن تک روزانہ ایک روٹی میں انہم یکیدون کیدہم واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ایک روٹی میں دم کریں اور اس کو کھا لیں۔ 40 دن تک اسی آیت کو انہم یکیدون کیدہم واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا کو دم کر کے 40 دن کھائیں اور ڈاکٹروں کے علاج میں رہیں۔ انشاءاللہ العزیز ریبیز جو خطرناک انفیکشن ہے، جو زہر ہے کتے کا، اس سے آپ بچ جائیں گے، محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانیت کو کتے کے زہر اور کتا کے کاٹنے سے اللہ محفوظ رکھے۔ اب اس کے بعد ایک اور دعا بتاتا ہوں
کہ کسی آدمی کو اگر ڈر ہو ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں ہمیشہ زہریلے جانور سانپ کیڑے مکوڑے بچھو شیر چیتا زہریلے جانوروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو ایسے لوگ جو زہریلے جانور سے ہمیشہ ڈرے سہمے رہتے ہیں، ان کو خوف خدشہ رہتا ہے کہ زہریلا جانور کاٹ لے، تو ایک آیت بتاتا ہوں 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو زہریلے جانور کے کاٹنے سے محفوظ رکھے گا۔ وہ دعا اس طریقے سے ہے، سلام علی نوح فی العالمین، اس دعا کو پڑھے گا انشاءاللہ زہریلے جانور کے کاٹنے سے محفوظ رہے گا۔ پھر ایک اور دعا بتاتا ہوں، ایک دعا وہ بتاتا ہوں کہ جب کوئی انسان کہیں نکلا اور راستے میں کتے نے گھیر لیا اور اس کے اوپر بھاؤ بھاؤ کر رہا بھونک رہا ہے، اس کو کاٹنا چاہ رہا ہے اور انسان ڈر گیا کہ اب کتا میرے پیچھے بھاگ رہا ہے مجھے کاٹنے کے لیے، تو اس شخص کو چاہیے کہ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھے، کتا فوری طور سے خاموش ہو کے اسی جگہ رک جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے، قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، اس قرآن کی آیت کو پڑھے انشاءاللہ العزیز جو کتا اسی جگہ رک جائے گا اور اس آدمی پر حملہ نہیں کرے گا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور دعا بتا رہا ہوں کہ جب زہریلے جانور نے کاٹ لیا، سانپ بچھو مدھو مکھی یا زہریلی مکھی نے کاٹ لیا، تو اس وقت فوری طور سے جو دعا پڑھنا ہے وہ یہ پڑھنا ہے کہ ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھنا، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کٹے ہوئے جگہ پہ انگلی سے پھیرنا ہے اس کو، اس طرح کریں انشاءاللہ زہر آپ کا زیادہ نہیں پھیلے گا۔ اس آیت کو بھی پڑھیں اور ڈاکٹروں کا بھی سہارا لیں، ڈاکٹروں سے بھی ملیں، اگر سانپ کاٹا ہو بچھو کاٹا ہو کوئی بھی زہریلا جانور کاٹ لیا ہو تو فوری طور سے جو ہے آپ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ پڑھ کر کے دم کریں اور انگلی سے گھیرا لگا لیں اور پھر جا کر کے ڈاکٹروں سے ملیں، ڈاکٹر کا جو مشورہ ہو جو علاج ہو اس کو آپ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی زہریلے جانوروں سے کتا سے اور بھی موذی جانوروں کے کاٹنے سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلند ہے یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔